السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہت ہی عزت کے لائق میرے سفید ریش بزرگوں، قابل شفقت میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام کچھ اس طرح سے بنایا ہے، دن رات، لمحے لمحے، لحظات اس انداز میں گزرتے چلے جاتے ہیں کہ انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا، بالوں کی سفیدی، پھر قوا مزمحل اعضاء کی کمزوری، اور اس میں سے کوئی چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، آٹومیٹیکلی اللہ کا بنایا ہوا ایک فطری نظام ہے جس کے تحت نہ ہم وقت کو روک سکتے ہیں نہ اسے تھام سکتے ہیں۔ اللہ کے ایک ولی انسان، اس سے کسی نے کہا تھا آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں، کہا امسک الشمس حتی اکلمک، سورج سے کہو تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو پھر میں فضول گپ شپ بھی کر لوں گا۔ اور بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں پہ،
ہمارے ماحول میں، ہماری مارکیٹوں میں، ہمارے گھروں میں غفلتوں کے پردے اتنے چڑھے ہوئے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں کائنات میں بھیجا ہے بعض دفعہ ہم وہ بھول ہی جاتے ہیں، سرے سے فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، یہ جمعات کا سلسلہ، یہ ہفتہ وار اجتماعات یاد دہانی کے لیے منعقد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو تذکیر، ایک دوسرے کو یاد دہانی، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جوش عمل ملتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک نیا جذبہ، ایک نئی تحریک کہنے والے کو بھی ملتی ہے، سننے والے کو بھی ملتی ہے، اور اس طرح سے کچھ نہ کچھ ایمان کی تازگی محسوس ہوتی رہتی ہے۔ صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین تو باقاعدہ طور پر ایسی مجالس کا انعقاد کیا کرتے تھے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں چند ایک ایسی نیکیاں بالخصوص اس موسم سرما کے ساتھ جن کا تعلق نسبتاً زیادہ ہے، ویسے تو وہ نیکیاں پوری زندگی ہی کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس موسم کی مناسبت سے جب کہ راتیں لمبی ہوں، دن مختصر اور چھوٹے ہوں، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے، مرحباً بالشتاء، موسم سرما تیرا آنا مبارک ہو، مجھے تیرے آنے کی بڑی خوشی ہے۔ طال لیلہ وقصر نہارہ، تیرے دن چھوٹے ہیں اس میں روزے رکھوں گا، راتیں لمبی ہیں اس میں اپنے رب سے باتیں کروں گا۔ ان کی سوچ، ان کے زاویہ نگاہ ہمیشہ اس طرف رہا کرتا تھا۔ تو چند ایک اعمال، ان میں سے پہلا بنیادی عمل ہے وضو کا اہتمام کرنا۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ گرمیوں میں تو موسم کی شدت اور حدت کا بھی تقاضا ہوتا ہے، تو ہم بار بار وضو کر بھی لیتے ہیں، اس کا اہتمام بھی کر لیتے ہیں، لیکن سردیوں میں نسبتاً وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، لباس پہنا ہوتا ہے، سردی کا احساس ہوتا ہے، اور دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا۔ اس صورتحال میں وضو کی خاص فضیلت ہے، ویسے تو عام حالات میں بھی فضیلت ہے، چند ایک فضائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اس موسم کے اندر بھی ہم اس سنت کو زندہ کر سکیں، وضو کے ساتھ محبت کر سکیں۔ بظاہر دیکھنے میں چھوٹی سی عبادت ہے، لیکن اس کے اندر جو برکتیں ہیں، جو فوائد ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو نیکیاں ہیں، جو سعادتیں ہیں، جو درجات کی بلندی ہے، کبھی کبھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم صرف وضو کی عبادت کو اپنا لیں تو اللہ اس ایک عبادت کی برکت سے ہماری ساری زندگی کو بدل سکتا ہے، طور اتوار کو بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے رویوں اور ہماری سوچوں تک کو بدل سکتا ہے۔ وضو 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 وہ عمل کہ جب آپ اپنے ہاتھ کو، اپنے اعضاء کو، اپنے پاؤں کو سنت کے مطابق عبادت کی نیت سے مخصوص طریقے سے دھوتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اولا ادلکم علی شیء، اے میرے صحابہ کیا تمہیں شوق ہے کہ تمہیں ایسی چیز بتا دوں جس سے اللہ گناہوں کو مٹاتا جاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا جاتا ہے۔ گناہ مٹتے جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ہم تو سراپا شوق ہیں، آپ بتائیے کہ وہ کون سی عبادت ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطی الی المساجد
وانتظار الصلاة بعد الصلاة، اے میرے صحابہ وہ 3 نیکیاں لکھ لو، 3 نیکیاں یاد کر لو۔ اسباغ الوضو، وضو کو پورا کرنا، مکمل کرنا۔ پورا اور مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے ہر عضو کو دھونا، سنت کے مطابق دھونا، کوئی خشک نہ رہنے پائے، اچھے ایمان والے احساس کے ساتھ وضو کو مکمل کرنا۔ کثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف بار بار چل کے آنا، اپنے قدموں کو مسجد کی طرف لے کے آنا۔ وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا۔ دیکھیے یہ ماحول اس موسم میں کیسے بنتا ہے۔ وضو تو عام دنوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن ان دنوں میں بالخصوص المکارہ والا لفظ جو ہے وہ خصوصاً یاد آتا ہے کہ تھوڑی مشقت محسوس ہوتی ہو، جبر کرنا پڑتا ہو، لباس اتارنا پڑتا ہو، سردی تھوڑی انسان کو برداشت کرنی پڑتی ہو۔ پھر یہ ماحول کیسا بنتا ہے، مسجد کی طرف کثرت سے آنا۔ ایک نماز سے فارغ ہوئے، ظہر سے دوڑ لگی ہے، ابھی مارکیٹ پہنچے ہیں، کسٹمر آئے ہیں، عصر کی فکر لاحق ہے، عصر سے فارغ ہو کے مارکیٹ واپس پہنچے ہیں، گاہکوں کو نمٹا رہے ہیں، مغرب کی فکر لگی ہے، مغرب سے فارغ ہوئے ہیں، عشاء کی فکر لگی ہے۔ بعض لوگ ان حالات سے تھوڑے سے جیسے اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں کہ اتنا چھوٹا سا دن ہو گیا ہے، بار بار مسجدوں میں آنا پڑتا ہے۔ بلکہ بعض بیچارے نادان جو زندگی کی حقیقت سے واقف نہیں، اس چیز کی وجہ سے نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ والد محترم اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مجھے انہوں نے یہ بات سنائی کہ کچھ لوگوں کو نماز کی تبلیغ کی، سردیوں کا موسم تھا، نماز کی طرف آئے، دن بڑے چھوٹے تھے، ذمہ دار لوگ تھے، ظہر پڑی، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، یوں نمازیں دوڑتے آئیں۔ کہنے لگے یہ کام ہم سے نہیں ہوتا، یہ تو فارغ لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں ایسا عمل آپ کو بتاؤں جس سے گناہ بھی معاف ہوتے جائیں، درجے بھی بلند ہوتے جائیں۔ اللہ کی طرف سے 3 اعمال آپ نے بتائے، وضو کو پورا اور مکمل کرنا، کثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف چل کے بار بار زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانا، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اس سے پتہ چلا کہ اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں، بلکہ اینڈ پہ لفظ تو سننے والا ہے۔ فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، جو یہ 3 کام کر لیتا ہے یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ آپ کو کیا اندازہ رباط کا لفظ کتنا عظیم ہے، رباط کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی کی تعلیمات کے مطابق جب ایک مجاہد سرحد پہ کھڑا ہوتا ہے، دشمن کے حملوں کا خطرہ ہوتا ہے، گولیاں لگنے والی ہوتی ہیں، تلواریں چمکنے والی ہوتی ہیں، لاشیں گرنے والی ہوتی ہیں، اور رب کی رضا کی خاطر سرحدوں پہ پہرے دے رہا ہوتا ہے، تو اس مجاہد کے سرحدوں کے اوپر پہروں کو چوکس رہ کے کھڑے ہونے کو رباط کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ عمل تو ایسے ہی ہے جیسے مجاہد سرحدوں پہ پہرے دے رہا ہوتا ہے۔ یہ رباط ہے، یہ رباط ہے، یہ رباط ہے۔ وہ سرحدیں ان سرحدوں پہ پہرے دیتا ہے جو زمینی سرحدیں ہوتی ہیں، اور اس انداز سے وضو اور نمازوں کی حفاظت، اس سے ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے، ایمان کی سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے، تعلق باللہ کی سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس سرحد پہ پہرا دینے سے دشمن سے بچتے ہیں، اس سرحد پہ پہرا دینے سے شیطان سے بچتے ہیں، اس سرحد پہ پہرا دینے سے ہم اللہ کی توفیق سے انسان کو جتنا ثواب اس سرحد پہ پہرا دینے سے ملتا ہے، اس عمل سے بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے۔ اور اس سرحد پہ پہرا دینا کتنا ثواب ہے،
آپ نے ارشاد فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک مجاہد جب سرحد کے اوپر ایک صبح یا ایک شام گزار لیتا ہے، پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے اللہ کے نزدیک پوری کائنات سے اس کی ایک صبح اور ایک شام افضل اور بہتر ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اس کو آپ نے کہا، دوہرا کے کہا، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ۔ اعظم مارکیٹ کے میرے بھائیوں، دور دور سے آنے والے تاجر دوستو، بزنس کرنے والوں، کاروباری ڈیلنگ کرنے والوں، دن بھر کے اندر مصروف رہنے والوں، اور کبھی شیطان کی طرف سے اس خیال کے اندر تھوڑی کتاہٹ محسوس کرنے والوں کہ چھوٹے سے دن ہیں، بار بار ایک نماز پھر اگلی نماز پھر اگلی نماز، جب بھی یہ خیال آئے تو اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث کو یاد کرنا کہ ان نمازوں کی حفاظت تو سرحدوں کی حفاظت ہے، نظریے کی حفاظت ہے، یقین کی حفاظت ہے، ایمان کی حفاظت ہے، تعلق باللہ کی حفاظت ہے، آخرت کی یاد کی حفاظت ہے۔ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت ایک وضو کی برکت سے انسان کو وہ کچھ دے دیتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب انسان مضمضہ واستنشق واستنثر کلی کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے، پھر جھاڑ لیتا ہے، اس کلی سے، ناک میں پانی چڑھانے سے، پھر جھاڑنے سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کلی سے اگر زبان کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کلی سے اگر ہونٹوں کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کلی کی برکت سے اگر اس وجود کے گناہ معاف ہو جائیں تو یہ خسارے کا سودا تو نہیں، کتنی برکتوں کا سودا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب انسان اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ، جس گناہ کو، گناہ کے کام کو ہاتھوں نے ٹچ کیا ہے، ہاتھوں نے پکڑا ہے، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حتی تخرج من تحت اظفار یدی، حتیٰ کہ ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ یہ پانی کے قطرے نہیں گرتے، یہ تو ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ، جب انسان اپنے چہرے کو دھوتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کے چہرے کے گناہ ایسے دھلتے ہیں کہ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری آنکھیں کیا کیا خطائیں کرتی ہیں، کیا کیا گناہ کرتی ہیں، یہ کتنے عظیم سودے ہیں، وضو کی کتنی برکتیں ہیں جو اللہ نے اس وضو کے اندر رکھی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ، جب انسان اپنے سر کا مسح کرتا ہے، کانوں کا مسح کرتا ہے، تو اس کے کانوں نے جو غلط باتیں سنی ہوتی ہیں اس کے کانوں کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے نام لے لے کے بتایا، اسی ترتیب سے عرض کر رہا ہوں۔ جب انسان اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے پاؤں جن غلط راہوں پہ چل کے گئے تھے، اللہ اس کی ٹانگوں پاؤں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صرف معاف ہی نہیں کرتا، صرف معاف ہی نہیں کرتا، وضو کے بعد اگر آپ محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو اللہ وہ عنایت فرمائے جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے، وہ ایک بڑا عجب وضو ہے، بڑی محبتوں والا وضو ہے، بڑی چاہتوں والا وضو ہے۔ اس کا ظاہر بھی پورا ہوتا ہے، اس میں فیلنگز، احساسات بھی تھوڑے ڈیفرنٹ سے ہوتے ہیں۔ دعا کیا بتائی؟ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ الرباط
سرحدوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد کریم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ ان لوگوں میں مجھے شامل کر دے جو بار بار توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ واجعلنی من المتطہرین، ان لوگوں میں مجھے شامل کر دے جو پاک صاف رہتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں۔ یہ پاک صاف کا لفظ اور یہ توبہ کا لفظ چھوٹے سے لفظ تو نہیں ہیں، یہ چھوٹی سی دعا تو نہیں ہے، بڑے گہرے لفظ ہیں۔ انسان اللہ سے کہتا ہے اللہ ہاتھوں کو میں نے دھو دیا ہے، میرے ہاتھوں کے گناہوں کو تو دھو دے۔ آنکھوں کو میں نے دھو دیا ہے، ان کے گناہوں کو تو دھو دے۔ پاؤں کو میں نے دھو دیا ہے، ان کے گناہوں کو تو دھو دے۔ اے اللہ تو دھونے والا ہی ہے، مجھے توفیق بھی دے دے کہ میں اب وہ دوبارہ نہ کروں، توبہ کر جاؤں، معافی مانگ لوں، مجھے توفیق دے دے۔ اب میں آنکھوں سے وہ دوبارہ کام نہ کروں، مجھے توفیق دے دے۔ اب میں اپنے پاؤں سے ان راہوں پہ دوبارہ چل کے نہ جاؤں، مجھے توفیق دے دے۔ اب میں کانوں سے وہ غلط باتیں نہ سنوں۔ وضو کو آپ چھوٹی چیز سمجھتے ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، بہت توبہ کرنے والے جو لوگ ہیں مجھے ان میں شامل کر، جو پاک صاف رہتے ہیں مجھے ان میں شامل کر۔ آپ فرماتے ہیں بندہ یہ پڑھ لینا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے بندے تیرے لیے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت عثمان ابن عفان اور رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حمران بیان کرتے ہیں کہ جناب عثمان نے وضو کیا، اور اس کی خاص مناسبت میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی۔ عثمان ابن عفان کاروباری تھے نا، بزنس والے تھے، تجارت کرنے والے تھے، سنتوں کو کیسے ساتھ یاد رکھنے والے تھے۔ وضو کیا پیار محبت سے، وضو کرنے کے بعد اپنے غلام سے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے بھی ایسے ہی وضو کیا تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو ایسے وضو کرے جیسے میں نے وضو کیا ہے، جیسے میں نے وضو کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی زندگی کے سابقہ سب گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اس وضو کے اندر اللہ نے کیا کیا برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ اندازہ ہوتا ہے لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، جب آپ بار بار وضو کرتے ہیں، وضو کی حفاظت کرتے ہیں، وضو کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یہ پابندی کرنے والا تو مومن ہوتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یقین میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، ایمان کے درجے ملتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، اگر 2 رکعتوں کی اللہ توفیق دے دے تو وضو کے اندر وہ برکتیں ہیں کہ بلال پھر چلتا زمین پہ ہے اور اس کے قدموں کی آہٹیں جنت میں سنائی دیتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک بات عرض کر کے دوسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وضو میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ روز محشر قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر حوض کوثر پہ بیٹھے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، امت کے لوگوں کو، صحابہ کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے، پوچھ لیتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، اسے پانی پلانا ہے، یہ 15ویں صدی ہجری کا میرا امتی جو اتنی صدیوں کے بعد آیا، کیسے پہچانیں گے یہ میرا امتی ہے؟ فرمایا ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت ان کے جہاں جہاں وضو کے پانی پہنچے ہوں گے ان کے وہ اعضاء چمکتے دمکتے ہوں گے، پہچان جاؤں گا کہ یہ میرا امتی آ رہا ہے۔ وضو تو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، یہ آپ کا آئیڈینٹی کارڈ ہے، یہ آپ کی پہچان ہے، یہ آپ کی شناخت ہے، یہ آپ کی فیلنگز کو بدلنے والی چیز ہے، آپ کے احساسات کو بدلنے والی چیز ہے۔ اگر آپ کو اب بھی یقین نہیں تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا کبھی کوئی شخص یہ غلطی کر سکتا ہے
وہ کہے کہ میں نے بے حیائی کرنی ہے، ذرا وضو کر لوں، میں نے فلاں فلم دیکھنی ہے، ذرا وضو کر لوں، میں نے فلاں ڈرامہ دیکھنا ہے، ذرا وضو کر لوں، میں نے فلاں غلط راہ پہ جانا ہے، ذرا وضو کر لوں۔ وضو تو آپ کو بدل دیتا ہے، آپ کے احساسات کو، آپ کی فیلنگز کو، آپ کے اندازوں کو بدل دیتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ہم وضو سے کیوں گھبراتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس امت کے وضو کو باقاعدہ مذاق بنا رکھا ہے۔ ہاتھ دھو لیں خیر ہے، وہ ایک صاف ستھرے بیسن کے اوپر آپ جو مرضی کر لیں خیر ہے، وضو کریں تو کوئی ادھر سے کہتا ہے نہیں یہاں وضو نہیں کرنا، یہاں وضو نہیں کرنا، بس یہ صرف ہاتھ دھونے کے لیے ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ وضو کی توہین ہے۔ ہاتھ دھوئے جا سکتے ہیں تو وضو کی بھی اس پبلک پلیس پہ جہاں کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہے، یہ متبادل انتظام نہیں ہے۔ ہاں متبادل انتظام ہے تو پھر صفائی ستھرائی کے اپنے تقاضے ہیں۔ اگر آپ نے متبادل انتظام بھی نہیں کیا ہے تو پھر وضو کرنا ایک بندہ مومن کرنا ہی چاہتا ہے تو اس کے اوپر روک ٹوک اور اس کو مذاق اور استہزاء کا نشانہ بعض دفعہ جب معاشرے میں بنایا جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہی لوگ جو وضو سے نفرت کرنے والے تھے اس چھوٹے سے کورونا سے بچنے کے لیے کیسے پوری قوم کو ہاتھ دھونے کی تلقین کر رہے تھے۔ ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں۔ میں کہتا ہوں ہم نے تو اللہ کے پیغمبر سے سیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ کاش کہ پورا میڈیا کہتا وضو کریں، وضو کریں، وضو کریں، وضو کریں۔ کورونا سے بھی معافی، گناہوں سے بھی معافی ملتی جائے گی، ایمان میں اضافے ہوتے جائیں گے، زندگی میں برکتیں ہوتی جائیں گی۔ اس قوم کو وضو پہ لگایا ہوتا، نماز پہ لگایا ہوتا، اللہ کی طرف لگایا ہوتا، دعاؤں پہ لگایا ہوتا تو شاید یہ معاشرہ نہ صرف یہ کہ اس وبا سے بچتا، بہت اچھی طرح اللہ نے ہمیں پھر بھی میں سمجھتا ہوں نمازوں کی، ایمان کی برکتوں سے، دعاؤں کی برکتوں سے، استغفار صدقات کی برکتوں سے اللہ نے اس معاشرے کی بہت حفاظت فرمائی۔ لیکن کاش کے میڈیا والے ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھوئے کی بجائے یہ کہتے وضو کریں، وضو کریں، وضو کریں۔ اللہ کو وضو کرنے والے لوگ اتنے پیارے لگتے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ جنتی شہزادے جب جنتوں میں جائیں گے، جن جن اعضاء، جن جن حصوں پہ وضو کرتے تھے نا، ان حصوں پہ اللہ جنت کا زیور پہنائیں گے۔ تبلغ الحلیہ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء۔ انسان کو، مومن کو وہاں جنت کا زیور پہنایا جائے گا جہاں جہاں اس کے وضو کے پانی کے قطرے پہنچتے تھے، وضو کے پانیوں کے قطرے پہنچتے تھے۔ تو ایک کام تو یہ ہے جس کا عام زندگی میں بھی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن سردیوں میں بالخصوص گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، شوق سے کرنا چاہیے، محبت سے کرنا چاہیے، ثواب کی نیت سے، اللہ کے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہ معاملہ کرنا چاہیے۔ نہ جانے اس ثواب کی نیت ہوگی تو اللہ میڈیکلی بھی، صحت کے لحاظ سے بھی ہمیں کیا کیا برکتیں عطا فرما دے گا۔ لیکن صحت کا اس لیے ریفرنس دینا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ہماری نیتیں نہ بدلیں۔ نیت آخرت پہ رہے، نیت سنت کی رہے، نیت اللہ کو راضی کرنے کی رہے تو انشاءاللہ یہ صحت والی برکتیں اللہ مفت میں دیتا جائے گا، وہ فری میں حاصل ہوتی جائیں گی۔ آگے بڑھیے۔ دوسرا کام جو سردی کے موسم میں اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، اور خصوصاً اس سیزن میں جب کہ راتیں لمبی ہوں اور دن چھوٹے ہوں، لمبی راتوں کو صرف موبائل کے لیے، فیس بک کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، چیٹنگ کے لیے، گپ شپ کے لیے اگر ہم نے اس کے لیے ہی رکھا تو یہ تو بڑی بد نصیبی کی بات ہوگی، بڑی بد قسمتی کی بات ہوگی۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی، اس بات کی علامت ہوگی کہ سردی کی لمبی راتوں میں بھی جبکہ انسان سو کے تک جاتا ہے، طویل رات ہوتی ہے، بشرطے کہ انسان وقت پہ سوئے اور ان فضول چیزوں سے یا ضرورت کی حد تک ان کا استعمال کر کے اپنا وقت برباد کرنے سے بچے۔ سردی کی لمبی راتوں میں اللہ سے باتوں کے لیے بھی کچھ وقت نکال لیا کرے۔
چلے گرمیوں میں تو راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، انسان کے پاس عذر ہوتا ہے کہ ابھی عشاء پڑھ کے فارغ ہوئے، ابھی فجر کی اذان ہو گئی، اور آپ دیکھیں ابھی عشاء کی اذان کب ہو رہی ہے؟ شام 7:30، رات 7:30 بجے عشاء کی آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، اور صبح 6 بجے جا کے فجر کی جماعت ہوتی ہے۔ یہ 10-12 گھنٹے کی طویل رات، اس کے اندر اگر انسان صرف 15 منٹ، صرف آدھ گھنٹہ، صرف 10 منٹ کے لیے بھی اپنے رب سے باتیں نہ کر سکے تو یہ ہماری بد نصیبی کی علامت ہوگی، یہ ہماری بدقسمتی کی علامت ہوگی، یا اس بات کی علامت ہوگی کہ ہم زندگی کسی اور ڈگر پہ گزار رہے ہیں، ہماری سوچیں، ہمارے رویے، ہمارے نظریے کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو صحابہ کہتے تھے ہمیں مدینہ کے محلوں اور گھروں کی پہچان گھر میں قرآن کی تلاوت کی آوازوں سے ہوتی تھی، کہ اس گھر سے یہ آواز، اس گھر سے یہ آواز، اس گھر سے یہ آواز۔ اللہ کے پیغمبر رات کو گھبرا کے اٹھ جاتے، بیدار ہو جاتے، ایقظوا صواحب الحجر، قیامت قریب آ چکی ہے، ان کمروں میں سونے والیوں کو اٹھا دو، ان کو بیدار کر دو، ان کو بیدار کر دو۔ من یوقظ صواحب الحجر، کون ان کو بیدار کرے گا؟ آپ نے دعا دی اس جوڑے کو جس کا خاوند یا جس کی بیوی، وہ جوڑا جو اپنے گھر میں، وہ بندہ جو رات کو اٹھتا ہے، اٹھ کے وضو کرتا ہے، پھر اپنی اہلیہ کو اٹھا دیتا ہے، رب سے باتیں کرتے ہیں، کوئی 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ، اے میرے اللہ تو اس بندے پہ رحم فرما دے، اس بندے پہ اپنی رحمتیں نازل فرما دے، اپنی برکتیں نازل فرما دے۔ سب سے پہلا حکم جو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو دعوت کے میدان میں اترنے کے لیے دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اے میرے نبی، اے میرے نبی، ساری رات میرے سامنے کھڑے رہا کرو، رات کا کچھ حصہ، کچھ زیادہ، نصف رات، کچھ کم، کچھ زیادہ، قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھتے رہا کرو۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ آپ رات کو میرے سامنے کھڑے ہوں گے، میں آپ کے گفتار کو درست کر دوں گا اور آپ کے دل کو مضبوط کر دوں گا۔ اگر آپ پریشان ہیں تو راتوں کو اٹھنا سیکھ لیں، اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں تو راتوں کو اٹھنا سیکھ لیں، مالی معاملات میں پریشان ہیں تو راتوں کو اٹھنا سیکھ لیں۔ امام طاؤس رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان راتوں کے اندر بھی رات کو نہیں اٹھتے ہیں۔ ایک اور اللہ کے ولی انسان رات کو آخری پہر لوگ سوئے ہوئے ہیں، کہتے مجھے افسوس ہے یہ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں۔ اما لہم الی ربہم حاجہ، ان کو اپنے رب سے کوئی کام نہیں ہے، انہوں نے رب سے کوئی کام نہیں کروانا، ان کو رب سے کوئی غرض نہیں ہے، انہوں نے رب سے کچھ مانگنا نہیں ہے، ان کو رب سے کچھ مانگنا نہیں ہے۔ اہل ایمان کی راتیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے بستر پہ کروٹ بدلتے ہیں، کبھی ان کو جہنم کی یاد آتی ہے تو ڈرنے لگتے ہیں، کبھی جنت کی یاد آتی ہے تو اس کی امیدیں اور آسیں لگا لیتے ہیں، اور رب سے کہتے ہیں اللہ ہماری راتوں میں، ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دے، قبل اس کے کہ آپ راتیں جاگیں بیماریوں کی وجہ سے، آپ راتیں جاگیں بڑھاپے کی وجہ سے، آپ راتیں جاگیں پریشانیوں کی وجہ سے، جوانیوں میں جاگیں، اور پھر سردی کی لمبی راتیں، اس میں اگر انسان کو بالکل توفیق نہیں ملتی ہے اور وہ پوچھتا ہے میں کیوں نہیں اٹھا جاتا، تو اس کا جواب وہی ہے جو وقت کے ایک امام نے دیا تھا، قیدت کا ذنوبک
दिन के तेरे जो गुनाह होते हैं वो रातों को तुझे उठने नहीं देते हैं। जो तेरे दिन के गुनाह होते हैं वो रातों को तुझे उठने नहीं देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप लाजिमन कि पूरी तहज्जुद पढ़ें, कोई 13 रकात पढ़ें, कोई 11 रकात पढ़ें, पढ़ लें तो सआदत की बात है, खुश नसीबी की बात है। आप सिर्फ 2 रकात ही पढ़ लें, सिर्फ 2 रकात ही पढ़ लें। 2 रकात पढ़ के अल्लाह से दुआएं कर लें, मुनाजात कर लें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लेवल बताए हैं। आपने फरमाया मन क़ाम बिअश्रि आयातिन, जो रात को उठ के इतनी सी नमाज पढ़ ले कि उसमें सिर्फ 10 आयतें पढ़ ले। ये छोटी छोटी 2 सूरतें मिलाएं तो 10 आयतें हो जाती हैं। सूरह ज़िलज़ाल पढ़ लें, सूरह कारिया पढ़ लें, आदियात पढ़ लें, आखिरी 4 कुल पढ़ लें तो 10 आयतें बन जाती हैं। आप फरमाते हैं जो सिर्फ 10 आयतें रात को पढ़ ले नमाज में खड़े होके, लम युक्तब मिनल गाफिलीन, अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं लिख दो कि मेरा बंदा गाफिल नहीं है, ये गाफिलों में से नहीं है, ये गफलत वाली जिंदगी गुजारने वाला नहीं है। आपने इरशाद फरमाया वमन क़ाम बिमिअति आया, जिसको अल्लाह तौफीक दे और वो रात को उठ के 100 आयात पढ़ ले। ये थोड़ी लंबी सूरतें बटती हैं, सूरह नबा, सूरह नाज़ियात, और ये 30वें पारे की इब्तिदाई 2-3 सूरतें पढ़ लें तो 100 आयात या उससे ऊपर निकल जाती हैं। आप फरमाते हैं जो 100 आयात के साथ क़याम कर ले कुतिबा मिनल क़ानितीन, अल्लाह उसको लिखवा देते हैं कि ये मेरा बंदा तो मेरी मानने वाला और बड़ा इबादत गुजार बंदा है। आप फरमाते हैं वमन क़ाम बिअल्फ़ि आया, जिसको अल्लाह तौफीक दे और वो 1000 आयात पढ़ ले, 1000 आखिरी पूरा पारा में लाया जाए तो तकरीबन अंदाजा है 1000 आयात या उससे मुतजाविज हो जाती हैं। जो इतनी आयात पढ़ ले, आप फरमाते हैं कुतिबा मिनल मुक़ंतिरीन, अल्लाह लिखवा देते हैं कि इसने तो नेकियों के ढेर और खजाने जमा कर लिए हैं। तीसरा काम जो इस मौसम में खुसूसन हमें करना चाहिए, मुसलसल न कर सकें कभी कभी कर लें, वो छोटे से दिन हैं, इनमें आप रोजा रख लिया करें। सिर्फ तवज्जो का फर्क होता है। बसा औकात हमारी टाइमिंग खाने की यही होती है, 2 टाइम ही हम खाना खा रहे होते हैं बाज़ दफा, लेकिन आखिरत से गफलत की वजह से पूरा सीजन गुजर जाता है और हमें एक भी नफली रोजे की तौफीक नसीब नहीं होती है। बाज़ दफा तो जो कज़ा शुदा रोजे हैं वो रह जाते हैं, उनकी कज़ाई के लिए भी बेहतरीन मौसम है। छोटे से दिन हैं, घरों में माओं के रोजे, बहनों के रोजे, बेटियों के जो रोजे रहते हैं उनको कज़ा की तरफ तवज्जो दिलाएं। आपके जितने रहते हैं आप भी उनकी कज़ा दें। अगर अल्लाह ने फजल किया है कोई रोजा कज़ा का नहीं रहता है तो आप उनको कज़ा रखवाएं, खुद नफली रोजे रख लें, नफल के रोजे रख लें। जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा क्या कह रहे हैं, मरहबन बिश्शिता, मौसम सरमा, तेरे आने की मुझे बड़ी खुशी है। क्यों खुशी है? ताल लैलुहु व क़स्र नहारुहु, तेरी रातें लंबी हैं, रब से बातें करेंगे, तेरे दिन छोटे हैं, नफली रोजे रखेंगे। सहाबा किराम कुछ दुनिया से जा रहे होते, बहुत गमज़दा, आंसू बह रहे, मुसलसल रो रहे। पूछने वाले ने पूछा आप क्यों रोते हैं? कहने लगे मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि जिंदगी थोड़ी मिली है, मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि जिंदगी मुख्तसर थी, मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि मैं कोई लंबी जिंदगी जीना चाहता था, मैं तो इस वजह से रो रहा हूं कि वो सख्त दोपहरों के रोजे और रातों की तहज्जुदें अब उनसे मैं महरूम हो रहा हूं। मैं तो इस वजह से रो रहा हूं वो कुरान के हल्के, कुरान का पढ़ना पढ़ाना, मैं उससे महरूम हो रहा हूं। मेरे मोहतरम भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी जिंदगी में नफली रोजों का कसरत से इत्तिमाम करते रहे। चले पूरी जिंदगी नहीं, इन सर्दियों के मौसम में महीने में 3 रख लें, सोमवार जुमेरात का रख लें, कोई एक रख लें, 2 रख लें, जितनी अल्लाह तौफीक दे
من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ وجہ عن النار 70 خریفا، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک نفلی روزہ رکھ لیتا ہے اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا 70 سال میں فاصلے طے ہوتے ہیں۔ اتنی سی عبادت اور اتنا سارا ثواب، اتنا سارا اجر، ڈھیروں کے حساب سے اجر، تو ان موسم کے اندر اور اس سیزن کے اندر بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سردیوں کے روزے ہیں نا، الغنیمہ الباردہ، یہ تو مفت میں ملنے والی غنیمت ہے، مفت میں ملنے والی غنیمت۔ مال غنیمت آپ جانتے ہیں جہاد کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، تلوار اٹھانی ہوتی ہے، پھر مال غنیمت ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ مال غنیمت جو بغیر محنت کے مل جائے، سردیوں کے روزوں کی مثال تو وہ بنتی ہے۔ چوتھا اور آخری عمل آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا، سردیوں کی راتوں میں کچھ وقت دین سیکھنے کے لیے بھی نکال لیں۔ کوئی قرآن یاد کر لیں، کوئی آخری پاؤ ہی یاد کر لیں، کوئی آخری آدھا پارہ ہی یاد کر لیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم نے کیوں فرض کر لیا ہے کہ ساری زندگی قل ہو اللہ پہ گزارا کرنا ہے، باقی پورے قرآن سے محروم ہی رہنا ہے؟ ہم نے کیوں فرض کر لیا ہے کہ پوری زندگی قرآن سمجھے بغیر ہی گزار دینی ہے؟ وہ ایک بڑے اچھے عہدے پہ تھے، ان کی والدہ بیمار ہو گئیں، رونے لگ گئیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اتنا کیوں روتی ہیں؟ کہتی مجھے اصل رونا اس بات کا ہے کہ اب میں قرآن پڑھنے سے محروم ہو جاؤں گی، نبینا ہوگی آنکھوں سے، ایک آنکھ ضائع ہوئی، پھر دوسری کی بینائی ختم ہوئی، روتی رہتی۔ بیٹے کرنل تھے، راول پنڈی کے رہائشی تھے، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو چیک کروایا، سب جواب دیتے گئے نہیں، ایج فیکٹر ہے اس اماں کی بینائی، اب کیسے واپس آ سکتی ہے، عمر کے تقاضے ایسے ہیں۔ بڑے بڑے آئی اسپیشلسٹ نے جواب دیا۔ رمضان آیا، ماں جی اور پریشان ہو گئیں، وہ بیچاری خاتون اور پریشان ہو گئیں کہ اب رمضان میں قرآن نہیں پڑھ سکوں گی۔ قرآن کھولا، اوپر یوں انگلی رکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 قرآن ایسے ہی پورے کیے، ایک ایک صفحہ پلٹتی گئی، الٹتی گئی، 2 دفعہ قرآن ایسے پورا کر دیا۔ زیادہ بیچاری تعلیم یافتہ نہیں تھیں، بس ایسے قرآن سے محبت کا اظہار کیا۔ رمضان کے 3 ماہ گزرنے کے بعد اللہ نے ان کی بینائی واپس لوٹا دی۔ قرآن تو برکتوں والی کتاب ہے، رحمتوں والی کتاب ہے، عظمتوں والی کتاب ہے، سعادتوں والی کتاب ہے۔ سردی کی راتوں میں اپنے گھر میں قرآن کی کوئی مجلس لگا لیں، جس مسجد کی آپ انتظامیہ میں شامل ہیں مسجد والوں کو یہ توجہ دلا دیں، کوئی نہ کوئی اس کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح سے اپنا اور اپنے بچوں کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ قرآن مجید ہی رحمت ہے، قرآن مجید ہی برکت ہے، قرآن مجید ہی سعادت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے زندگی کی کوئی چیز اللہ کو اتنے واسطے دے کے نہیں مانگی ہے جتنے واسطے دے کے اللہ کے نبی نے اپنے رب سے قرآن مانگا ہے۔ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک، اللہ تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں، سمیتہ انزلتہ سمیت بہ نفسک، جو بھی تو نے اپنا نام رکھا، او انزلتہ فی کتابک، اللہ تیرے ان ناموں کا واسطہ جو تو نے اپنی کتابوں میں نازل کیے، او علمتہ احدا من خلقک، اللہ تیرے سارے ان ناموں کا تجھے واسطہ دیتا ہوں جو تو نے اپنے بندوں میں سے کسی نبی کو بھی سکھائے، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اللہ تجھے سارے ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے کسی کو نہیں بتائے اور تو ہی جانتا ہے، اور تیرے وہ بڑے پیارے نام ہیں۔ اللہ تجھے ان سارے ناموں کا واسطہ دے کے میں تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہوں،
ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب غمی. اے اللہ قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے، قرآن کو میرے دل کا، میرے سینے کا نور، میرے دل کی بہار بنا دے. وجلاء حزنی، میرے جتنے غم ہیں قرآن کی برکتوں سے تو ختم کر دے. اے اللہ میرے جتنے اندیشے ہیں وہ بھی تو اس قرآن کی برکتوں سے ختم کر دے. کیا تعلق تھا اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن مجید کے ساتھ، فرقان حمید کے ساتھ. آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. 5واں کام یہ بھی کر لیا کریں. بعض ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ سردیوں میں کچھ انسانوں کو سیزنل انگزائٹی ہو جاتی ہے. وہ اس سردی کے موسم کی وجہ سے اداس رہتے ہیں، تھکے تھکے، اداس، پریشانی. وہ اپنا ایک فیکٹر بتاتے ہیں کہ سورج کی کرنیں پوری جسم پہ نہیں پڑ رہی ہوتی، کم پڑ رہی ہوتی ہیں، ٹیمپریچر کم مل رہا ہوتا ہے، رات لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، اور چھوٹے دن میں بھی سورج کی کرنیں، ریزز اتنی تیزی سے جسم پہ افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی. میں کہتا ہوں اس اداسی سے آپ ایک فائدہ ہی اٹھا لیں کہ اس سیزن میں جب آپ اداسی محسوس کریں تو آپ اپنے رب سے اپنی اچھی موت کی دعائیں کر لیا کریں، بچھڑے ہوئوں کو یاد کر لیا کریں، پریشان نہ ہوا کریں، سجدے میں پڑھ کے آنسو بہا لیا کریں. اور خصوصاً میں اپنی پرسنل فیلنگ شیئر کرتا ہوں، مجھے تو بالخصوص سردیوں میں بچھڑے ہوئے کچھ زیادہ ہی یاد آتے ہیں. ہمارے اکثر سردیوں میں ہم سے جدا ہوئے، اور شاید یہ ہسٹوریکلی بھی زیادہ تر بزرگ سردیوں میں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. ان کا جسم اتنی برداشت نہیں رکھتا، یا اللہ کا فیصلہ یہ ہوتا ہے. اپنے ان بزرگوں کا خیال بھی کریں، زندہ ہیں تو ان سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا خاص خیال رکھیں. اور سردیوں کے اس موسم میں رات کو بستر پہ لیٹ کے کچھ دیر کے لیے قبر میں لیٹنے کو بھی یاد کر لیا کریں، اور اللہ سے دعا کر لیا کریں، اے اللہ ہمارا انجام اچھا بنا دے، ہماری موت اچھی بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.